بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعی کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن سے معلوم ہو کہ کسی عورت کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے فراخ رزق اور برکت رکھی ہے؟ کیا دولت صرف قسمت کا کھیل ہے یا اللہ تعالیٰ کچھ ایسی صفات بھی پسند فرماتا ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت عطا ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی بات بھی بتائیں گے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ رزق میں برکت کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے۔ اسلام میں دولت، غربت، عزت اور آزمائش سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہونا لازمی طور پر اس کی فضیلت کی دلیل نہیں، اور کم مال ہونا اللہ کی ناراضی کی نشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم اس قسمت کے اندازے نہیں لگائیں گے، بلکہ ان صفات کی بات کریں گے جنہیں قرآن و حدیث نے برکت رزق کا ذریعہ بتایا ہے۔ پہلی نشانی، اللہ پر مضبوط بھروسہ۔ جو عورت ہر حال میں اللہ پر توکل کرتی ہے وہ پریشانی میں بھی امید نہیں چھوڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2344، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ دوسری نشانی شکر گزار ہونا ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو عورت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تیسری نشانی صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت لاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2588، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کے مال میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں جو صرف حساب سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ چوتھی نشانی رشتوں کو جوڑے رکھنا ہے۔ جو عورت اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھتی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث 5986، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ پانچویں نشانی، امانت داری اور دیانت۔ چاہے گھر کی ذمہ داری ہو یا کاروبار، دیانت داری اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حوالہ سنن ترمذی حدیث 1209۔ دیانت داری ہر مسلمان کی صفت ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ انسان کو ہر حال میں ایمانداری اور دیانت داری سے اپنا کام سر انجام دینا چاہیے۔ چھٹی نشانی فضول خرچی یعنی اسراف سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بہت کماتے ہیں لیکن کبھی برکت محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اعتدال اور منصوبہ بندی سے خرچ کرنا برکت کی علامت ہے۔ ساتویں نشانی، دعا اور استغفار کی پابندی ہے۔ دعا اور استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس سے انسان کے گناہوں کی
معافی ملتی رہتی ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق میں وسعت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنی رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12۔ اس لیے نیک لوگ استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ ایک بہت اہم بات، اب وہ بات جس کا وعدہ شروع میں کیا تھا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دولت ہی کامیابی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 6446، صحیح مسلم حدیث 1051۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں ہوں مگر سکون نہ ہو تو وہ حقیقی معنوں میں مالدار نہیں، اور اگر کسی کے پاس مال کم ہو لیکن قناعت، ایمانداری اور برکت ہو تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ غلط فہمیوں سے بچیں، کیونکہ یہ کہنا درست نہیں کہ فلاں عورت کے چہرے، ہاتھ، آنکھوں یا جسم کی خاص نشانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ امیر بنے گی۔ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی مستند بات موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ عورت کی ظاہری شکل و صورت پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ امیر بن سکتی ہے، یا کوئی ایسی نشانی اس کے چہرے پر واضح ہو کہ وہ امیر دکھائی دے گی۔ ایسا اسلام میں کوئی بھی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ظاہری نشانیوں کی بجائے اعمال، اخلاق اور اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، رزق صرف بینک بیلنس کا نام نہیں۔ اچھی صحت، نیک اولاد، وفادار شریک حیات، ذہنی سکون، عزت، ایمان اور دل کا اطمینان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں اور رزق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق، اس میں برکت، قناعت اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق اور برکت کی صحیح سمجھ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔